السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج دنیا تعلیم و ترقی کی عظیم منزل پر جانی جاتی ہے۔ ہر عام و خاص اور مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ اس دنیاوی تعلیم و ترقی کی راہ میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ کسی حد تک اگر دنیاوی تعلیم و ترقی میں کامیابی ہی حاصل کر لی تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ ایمانی اعتبار سے وہ بہت ہی کمزور نظر آئیں گے، اور اس ایمانی کمزوری کا انہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اگر وہ کچھ نیکی یا نماز روزہ میں لگے ہوں گے تو پھر اپنے کو ایمان کی اعلیٰ منزل پر سمجھ رہے ہوں گے، چونکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم سے دور ہیں، علماء حق کی صحبت بھی حاصل نہیں ہے اور خود بھی مطمئن ہے۔ پھر شیطان اور نفس اپنا پورا کام کر کے ایسے لوگوں کو گمراہی کے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ اے پڑھے لکھے خواتین و حضرات اور عمر رسیدہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر بھی توجہ کریں کہ ہم دنیا سے جاتے وقت اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر جانے کی بھی کوئی تیاری یا کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں۔ دنیا کی ترقی، رزق کی کشادگی، عزت و شہرت، مال کی فراوانی، یہ جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ اگر آپ کے رزق کا کوئی دانہ باقی رہ گیا ہے تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک رزق کا وہ دانہ آپ کو نہ مل جائے۔ اللہ رسول پر ہی کامل ایمان اور بھروسہ رکھیے، مگر آخرت کی نیت سے آپ کو اللہ عز و جل اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ ہر حکم پر مکمل ایمان بھی رکھنا ہوگا اور عمل بھی کرنا ہوگا۔ ان سب باتوں کو معبود حقیقی رب کائنات نے قرآن شریف میں نہایت ہی نفیس انداز میں اپنے بندوں کو سمجھا دیا ہے، مگر آج لوگ کسی طرح تلاوت کر بھی لیتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام کے بعد علماء اور اولیاء کاملین کی جماعت نے آسان سے آسان انداز میں قرآن و حدیث کے مطالب و مقاصد بیان فرما دیے ہیں۔ اصل میں مومن بندے کا اپنا ذوق ان چیزوں کے سمجھنے کا ہونا چاہیے۔ پھر شوق و ذوق تو دور کی بات ہے، دین کا علم سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ قرآن شریف کے پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالی ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا اس نے اسے بھلا سمجھا، ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے۔ تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ افمن زین لہ سوء عملہ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھائی سمجھتا ہے، کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ برے کام کو
اچھا سمجھنے والا راہ یاب یعنی راستہ پا جانے والے کی طرح کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس بدکار سے بدر جہاں بدتر ہے جو اپنے خراب عمل کو برا جانتا ہو اور حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہو۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل وغیرہ مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے شرک و کفر جیسے قبیح افعال کو شیطان کے بہکانے اور اچھا سمجھانے سے اچھا سمجھتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ بدعتی اور نفسانی خواہشات پر چلنے والوں کے حق میں نازل ہوئی، جن میں خوارج وغیرہ داخل ہیں جو اپنے بد مذہبیوں کو اچھا جانتے ہیں، اور آج کل کے تمام بد مذہب خواہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم کے گستاخ ہوں، یا صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے گستاخ، یا تقلید کے منکر، یا جری و بے باک نئے متجددین جو اپنے بے دینوں کو دین اور بد عملیوں کو نیکی سمجھ کر ان پر فخر کرتے ہیں، یہ سب انہی کے زمرے میں داخل ہیں۔ ہمارے آج کے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اکثر تقریباً ہر عمر کے لوگ برے اعمال کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ یوں ہی لوگوں کے سامنے برے اعمال کو اس طرح سجا کر سنوار کر خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے انہیں اچھا سمجھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو عورت کا حق جانا جاتا ہے، گلیوں اور بازاروں میں عورتوں کے بے پردہ گھومنے کو فیشن خیال کیا جاتا ہے، مردوں کے داڑھی منڈانے کو چہرے کا حسن شمار کیا جاتا ہے، اجنبی مردوں سے بے تکلف ہو کر باتیں کرنے اور ان سے ہاتھ ملانے کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، موسیقی گانے باجے کو روح کی غذا سمجھا جاتا ہے، محرم اور غیر محرم کا تصور تو اکثر گھروں سے اٹھا دیا جانا فخر اور ترقی کہا جا رہا ہے۔ عمر رسیدہ مردوں اور عمر رسیدہ عورتیں بھی ایسے برے اعمال میں اور اس کو فروغ دینے میں اپنا کردار پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ٹوک دیا تو جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچوں سے مجبور ہیں۔ کل بروز حشر اللہ کے حضور یہ جواب بہت مہنگا پڑے گا، کہیں یہ جواب ہی آپ کے لیے جہنم کا راستہ ہموار نہ کر دے۔ ابھی موقع ہے، توبہ کر لیجئے، اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، لہذا غموں کی وجہ سے ان پر آپ کی جان نہ چلی جائے کہ افسوس وہ ایمان نہ لائے اور حق کو قبول کرنے سے محروم رہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ ان کے کفر اور ہلاکت کا غم نہ فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی سزا دے گا۔ اس طرح کی آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کی تبلیغ کا اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو تو اسے بہت زیادہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری ان باتوں پر آپ خصوصی توجہ دیں اور اللہ کے رسول کی طرف اس طرح رجوع ہوں جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول کا فرمان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔